السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حروف مدہ کے متعلق ہے اور سبق نمبر 3 ہے۔ گزشتہ دو سبق نمبر 1 وہ مفردات کے متعلق تھا اور سبق نمبر 2 بڑی حرکات کے متعلق تھا، یعنی زبر، زیر اور پیش، اور یہ سبق نمبر 3 اور لیول نمبر 3 یہ حروف مدہ کے متعلق ہے۔ حروف مدہ کی ہدایات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں نا، جو اینڈ میں ہم سوال لکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ شروع میں جو ہدایات ہیں یہ گویا کہ ان سوالات کے جوابات ہیں، تو ان کو ہم بحیثیت استاد غور سے دیکھیں گے، اور اینڈ میں کیونکہ جو سوال آ رہے ہیں یہ ان کے جواب ہیں، تو بچوں کو ہم اسی طریقے سے بالکل آسانی سے یاد بھی کروا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیول نمبر 3، سبق نمبر 3، حروف مدہ ہدایات۔ حروف مدہ کی تعداد، حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ مد عربی زبان میں کھینچنے یا لمبا کرنے کو کہتے ہیں۔ حروف مدہ کی وجہ تسمیہ، یعنی حروف مدہ کا نام حروف مدہ کیوں رکھا گیا؟ ان 3 حروف کی آواز کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کا نام حروف مدہ رکھا ہوا ہے۔ سکون کی علامت، یعنی یہ جو علامت ہے یہ، اس علامت کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم یا سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جیسے با واو پیش بو، با واو پیش بو۔ اس مثال میں واو پر سکون کی علامت ہے، اس لیے اس کو واو ساکن کہیں گے، یعنی ساکن بھی کہہ سکتے ہیں، مجزوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ حروف مدہ کی تعریف۔ سب سے پہلے الف مدہ۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبر والے حرف کے ساتھ الف ملا ہوا ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با۔ اب پیچھے ہم نے زبر والا حرف پڑھا، یعنی با زبر با۔ اب یہاں پہ الف کے زبر کے ساتھ جب الف لگ جائے گی تو اس زبر کی جو آواز ہے وہ دگنا ہو جائے گی۔ پہلے اس کی صرف زبر کی آواز با زبر با ایک حرکت کی مقدار تھی، اب جب اس کے ساتھ الف مل گیا تو اس کی 2 حرکت کی مقدار بن گئی، تو با زبر با اور با الف زبر با، اس طرح آواز نکلے گی۔ تو اس لیے الف کے ملنے کے ساتھ آواز لمبی ہو گئی، تو اس الف کو کہیں گے الف مدہ، کہ آواز کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مد کا معنی بھی لمبا کرنا اور کھینچنا ہے، تو الف ملا تو آواز لمبی ہوگی، اس لیے اس کا نام بھی الف مدہ رکھ دیا۔ اسی طرح واو مدہ ہوگی، اسی طرح یا مدہ۔ نمبر 2، واو مدہ۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ پیش والے حرف کے ساتھ واو ساکن ملا ہوا ہو تو وہ واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آواز لمبی ہوگی نا، با پیش بو اور با واو پیش بو، تو یہ لمبی ہوگی آواز۔ آگے یا مدہ ہے۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ زیر والے حرف کے ساتھ یا ساکن ملا ہوا ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ تو یہ بیسکلی 3 حروف مدہ ہو گئے۔ زبر والے حرف کے ساتھ الف ملا ہوا ہو تو الف مدہ، زیر والے حرف کے ساتھ واو، پیش والے حرف کے ساتھ واو ملا ہوا ہو تو واو مدہ، اور زیر والے حرف کے ساتھ یا ہو تو یا مدہ، یعنی آواز کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کی مقدار۔ حروف مدہ کی آواز کو 2 حرکات کے برابر تقریباً 1 سے 1.5 سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 2 علامتیں ہیں، ایک یہ علامت ہے، ایک یہ علامت ہے۔ ان علامتوں کو مد کہتے ہیں۔ جس حروف مدہ پر یہ علامت ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حروف مدہ کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی جس حروف مدہ پہ یہ علامت ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں، یعنی مد کر کے پڑھیں۔ اب بچے کو صرف علامت کا ہم بتا دیں گے
تو اس کو ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ ہاں بھی یہ علامت اب جب بھی کسی حروف مدہ پہ آئے گی تو اس حروف مدہ کو 2 سے 3 سیکنڈ آواز کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ نارمل مقدار تو ہوگی، یہ حروف مدہ کی جو نارمل مقدار ہے 1 سے 1.5 سیکنڈ ہے، لیکن جب اس کے یہ علامت جب لگی ہوگی پھر اس کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ پہ چلی جائے گی۔ نوٹ: اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ کا حرف آ جائے تو حروف مدہ کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی مد کریں گے۔ تو یہ اس کا قاعدہ بھی آ گیا کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد اگلا حرف حمزہ آ رہا ہوگا تو حروف مدہ کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی مد کریں گے۔ تو اب یہ بچے کو خود بخود یاد ہو جائے گا قاعدہ جب اتنا بتا دیں گے ہم۔ اسی طرح حروف مدہ کے بعد ساکن حرف آ جائے یا وقف کی وجہ سے ساکن کریں تو حروف مدہ کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے، جس کو وقف عارض وقفی بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ وقف عارض وقفی یا یہ جو اوپر ہم نے کہا کہ بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو حروف مدہ کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے، بس اتنا بتا دینا کافی ہے۔ مد کے نام بھی اگر یاد نہ کروائیں تب بھی گزارا ہو جائے گا، تب بھی کام چل جائے گا۔ ویسے اینڈ میں جہاں پہ مدات کا تذکرہ آئے گا وہاں پہ مدات کے نام بھی یاد کروائے گئے ہیں، یہاں پہ صرف اس کو ہم اتنا ان کے ذہن میں بٹھا لیں کہ مد ہوگی اور اتنی مقدار میں کریں گے تو یہی کافی ہے۔ یہ ابتدائی سبق ہے تو اس میں اتنا کافی ہے۔ اینڈ میں جا کے جب ہم مدات پڑھیں گے تو اس میں پھر نام پڑھ لیں گے تو یہ دونوں کام ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ یہ نوٹ: جو الف حروف مستعلیہ کے بعد آئے اسے پر یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے صا، وا، تو یہ الف کے متعلق بات ذہن میں رکھنی ہے۔ جب بھی الف حروف مستعلیہ کے بعد آئے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ اگلے پیج پہ چلیں، آگے ہے الف مدہ کی مشق۔ اب یہ با اپنی حرکت ایک حرکت ہے، اس کی با کے پڑھنے کی مقدار، ساتھ میں الف ملا تو اس کی 2 حرکتیں کی مقدار بن گئی، تو ہم نے 2 حرکتوں کی مقدار رکھنی ہے۔ با، الف زبر با، خالی زبر ہوتا تو با زبر با، الف ساتھ مل گیا تو با الف زبر با، اتنا فرق ہو جاتا ہے حروف مدہ کی آواز کا اور خالی حرکت کی آواز کا۔ تو یہ بچے کو آپ نے جب سمجھانا ہے پڑھانا ہے تو یہ تھوڑا سا فرق اس کے ذہن میں بٹھا دینا ہے تاکہ وہ جب خود پریکٹس کرے تو غلط اور صحیح کا اس کے ذہن میں ہو کہ بھئی یہ غلط ہے، یعنی یہ تو حرکت کی آواز ہے جو میں کھینچ رہا ہوں، با کی ہے، اور جب الف ساتھ مل رہا ہے تو اس کے بعد با ہو رہی ہے تو یہ الف مدہ کی آواز ہے۔ تو وہ پھر جب پریکٹس کرے گا تو اس کے ذہن میں دونوں باتیں ہوں گی تو وہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کر کے یاد کرے گا۔ آگے تا، الف زبر تا، یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ الف تا اور الف کو ملا کے یہ شکل بن گئی تا۔ یہ سیم وہی ہے، با تا، اس کو با تا سا یہ نہیں پڑھنا، اس سے بچنا ہے۔ اس میں عمومی یہی غلطی کرتے ہیں، با تا کو با تا سا یوں کرتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ ثا، الف زبر ثا، جیم، الف زبر جا، حا، الف زبر حا، خا، الف زبر خا، خا، دال، الف زبر دا، ذال، الف زبر ذا، را، الف زبر را۔ اچھا، یہ جتنی بھی ہم ادائیگی کر رہے ہیں نا یہ مشق کے اعتبار سے ہے۔ بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھی ہم اس انداز سے ادائیگی کر رہے ہوں اور ادائیگی کی جو مقدار ہے اگر ہم روانگی کے انداز سے کریں تو پھر اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے، لیکن ہم مشق کے انداز میں پورے قاعدے کو وہ کریں گے مقدار
تو اس میں اس طرح کی مقدار بنے گی. اور اسی طرح بچے کو آپ نے جب اس طرح انداز سے مشق کے انداز سے قاعدے کو پڑھایا جاتا ہے، الفاظ میں ایک تو پختگی آتی ہے، لہجے کے اندر پختگی آتی ہے، بعد میں پھر جب تجوید اور بیسک مخارج اور ادائیگی درست ہو جاتی ہے، پھر جو مرضی بندہ لہجہ بنوا لے وہ بنوا سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے صرف ادائیگی کے اوپر دھیان دینا ہے، اور یہ ہمارا پورا قاعدہ ادائیگی کے اعتبار سے ہم ریکارڈ کریں گے. ز الف زبر ز، سین الف زبر س، شین الف زبر ش، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا. دوسرے انداز سے ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ضا الف زبر ضا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، حمزہ الف زبر آ، یا الف زبر یا. اب یہ ادائیگی ہو گئی ہماری الف سے یا تک کی. تو اب آگے جو اس کی مشق ہے، مشق الف مدہ، یہ گویا کہ دو دو الف مدہ اکٹھے آ گئے. تو یہاں پہ آواز جس طرح اب ایک ایک الف مدہ میں ہم نے آواز پڑھی، آواز نکالی ہے، سیم یہاں پہ دو دو الف مدہ پڑھنے ہیں، آواز اسی طرح نکلے جس طرح ایک ایک الف مدہ پڑھتے ہوئے نکلی ہے. اب اس چیز کا ہم نے بچوں سے خیال کر کے، یعنی ایک دو خانے ہم ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، پھر آگے ان سے ہم نے خود سننا ہے، پھر اس میں وہ آواز میں جو غلطی کریں اس غلطی کو ہم نے درست کروانا ہے. جس طرح ہم نے آواز الف مدہ کی بنا کے ان کو پڑھائی اکیلے، یعنی یہاں پہ ایک ایک حرف الف مدہ میں، تو اب ہم نے یہاں پہ دو دو الف مدہ اکٹھے آ رہے ہیں، تو وہی آواز اسی انداز سے یہاں پہ ہم نے ان سے سننا ہے. صرف دو الفاظ ہم ان کو پڑھ کے سنا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ دونوں کو اس طرح جوڑنا ہے. مثلا با الف زبر با، تا الف زبر تا. اب دونوں کو ایک سانس میں با تا با تا، ٹھیک ہے، شکل یہ بن جائے گی. اسی طرح اگلا حرف با الف زبر با، سین الف زبر سا. دونوں کو ایک سانس میں با سا با سا. اسی طرح تیسرا بھی پڑھ لیں، عین الف زبر عا، شین الف زبر
ش عاش، دونوں کو برابر آواز اور دونوں کی ایک ہی انداز کی آواز، عاش عاش۔ اب اسی طرح یہاں تک ہم نے بچے سے سننا ہے، یہاں تک جب وہ سنا لے گا آگے پھر مشق ہے الف مدہ کی، ساتھ میں حرکات کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، زبر زیر اور پیش، تو یہاں پہ الف مدہ اور ساتھ میں حرکات کی مشق کروائیں گے۔ 2 حروف نوٹ، ظاہری و حقیقی اعتبار سے یہ 2 حرفی نہیں بلکہ 3 حرفی یعنی تا الف اور با ہیں، یعنی 3 حروف ہیں، لیکن ادائیگی و صوتی اعتبار سے یہ 2 حرفی بن جاتے ہیں، جس تا الف یعنی تا الف زبر تا 1 بن گیا اور با زبر با 2 بن گئے۔ تو بچوں کی تعلیمی و وقتی ضرورت کی بنا پر ایسا لکھا گیا ہے، یعنی ایسا کیا گیا ہے، اہل فن اس کو علمی نظر سے نہ دیکھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے تمام حروف مدہ کو اسی انداز سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر واو مدہ آئے گا، وہ بھی اسی انداز سے لکھا گیا، یا مدہ بھی اسی انداز سے لکھا گیا۔ چلیں اس کی اب مشق کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ 1-2 خانے ہم پڑھ لیں گے، آگے پھر بچے سے پڑھوائیں گے، جیسے تا الف زبر تا، با زبر با، تاب، ٹھیک ہو گیا، تاب۔ اسی طرح با الف زبر با، تا زبر تا، باتا، با بھی لگا دیں، با با، خالی زبر با زبر با اور زبر کے با کے ساتھ الف تو با، اور خالی با با با۔ اسی طرح باتا، ثا الف زبر ثا، قاف زبر قا، ثاقا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آپ کو بچہ خود سنائے گا۔ اگلے پیج پہ آ جائیں، اگلے پیج پہ 3 حروف، ٹھیک ہے، 3 حروف بھی سیم اسی طرح، ایسے خا الف زبر خا، لام زیر لی، خالی، قاف پیش قو، تینوں کو اب ایک سانس میں، خالقو خالقو خالقو، ٹھیک ہو گیا۔ آگے بچہ آپ کو یہاں تک پڑھ کے انشاءاللہ سنائے گا، آگے آپ نے اس سے خود سننا ہے، اور جہاں پہ وہ آواز میں تھوڑی سی چینجنگ کرے اس کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے۔ اور یہ جب سمجھا کے آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو غصہ بھی نہیں کرنا پڑتا، یہ بھی بات آپ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا، پھر کسی قسم کا اس میں ایکسٹرا زور بھی نہیں لگ رہا ہوتا۔ آپ نے صرف پہلی سبق کی یعنی تختی کی پہلی وہ جس طرح یہ حروف مدہ ہے تو صرف الف حروف مدہ 1 حرف یعنی با الف زبر با، تا الف زبر تا، ان کی ادائیگی کروا دی، آگے صرف 1-2 خانے سمجھا دیے، وہ خود سنائے گا، آدھا کام آدھے سے بھی کم کام رہ جاتا ہے، جتنا ہم عام طور پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں اس سے محنت کم اور رزلٹ زیادہ۔ اچھا، آگے 4 حروف ہیں، 4 حروف میں بھی سیم اسی طرح 1 خانہ آپ نے پڑھ کے سنانا ہے، یہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے، بچہ خود کر کے سنا رہا ہوتا ہے، یہ صرف اس کے ذہنی طور پہ کہ آپ نے 1 دفعہ اس کو پڑھ کے سنانا ہے تاکہ وہ آگے خود پڑھنے کے لیے ذہنی طور پہ ریڈی ہو جائے۔ با زیر بی، خا الف زبر خا، بی خا، را زیر ری، بی خاری، جیم زیر جی، بی خاری جی، بی خاری جی، اور یہ ملی ہوئی صورت ہے۔ تو یہ 4 حروف آپ نے اس سے سن لینے ہیں، اسی طرح یہ 5 حروف آ گئے، یہ
5 حروف. حمزہ زبر ح زبر ح اح. دال زیر دی احدی. ہا زیر ہی احدیہی. میم الف زبر ما احدیہما احدیہما. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 4 حروف اور آگے 5 حروف. یہ بھی سیم اسی طرح. ما کا نون زبر نا ما کان. لام زیر لی ما کان لی. با زبر با ما کان لی با. شین زبر شا ما کان لی بشا. را زیر ری ما کان لی بشری. تو بچے کو یہیں سے انگلی رکھتے ہوئے پڑھوانے کی کوشش کرنی ہے. یہ نیچے والا دکھانے کے لیے ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یار اوپر سے میں نے یہ جتنے حروف پڑھے ہیں یہ نیچے یہ لکھے ہوئے ہیں. یہ صرف اس کو دکھانے کے لیے مینٹلی طور پہ وہ ایزی فیل کرے کہ اچھا یہ ایک حرف کر کے میں نے پڑھا لیکن یہ اتنے سارے حرف میں نے پڑھ لیے ہیں. تو وہ ذہنی طور پہ اس کا جو خوف ہے وہ دور ہو. یہ 5 حروف پڑھ لیے. آگے پھر حروف مدہ کے حمزہ کی مثالیں ہیں. الف مدہ کے بعد حمزہ کی مثالیں. نوٹ: جب بھی الف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو الف مدہ کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. شروع میں بھی یہ قاعدہ ہم نے لکھ دیا نا, تو اب یہاں پہ اس کی مثالیں آگے. نمبر 2, ہجے کرتے ہوئے مد کا نام لے کر بھی جوڑ کر سکتے ہیں اور بغیر نام لیے بھی. دونوں طریقے درست ہیں. عام طور پہ بعض دفعہ ساتھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی مد کا نام اس میں لینا ہے نہیں لینا. تو مد کا نام لیں یا نہ لیں, دونوں طریقے درست ہیں, جیسے آپ کو آسان ہو. ح پیش حو نون زبر نا حن. ف الف زبر فا حنف. حمزہ زبر حنف. اب یہ الف مدہ تھا. الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو الف مدہ کی جو نارمل مقدار تھی 1 سیکنڈ, تو اس کی مقدار کو ہم نے بڑھا کے 3 سیکنڈ کر دیا. اور یہ مد بھی اسی چیز کی علامت اور بطور نشانی کی ہے کہ آپ نے اس مدہ کو 3 سیکنڈ تک کھینچنا ہے. یہی چیز ہم بچے کو سمجھا دیں گے. حنفاء. ٹھیک ہو گیا. اب جب بھی ہم نے بچے سے پوچھنا ہے, یہاں وہ سنا رہا ہے تو سنتے ہوئے ہم پوچھیں گے کہ بھی اس الف کو ہم نے کتنی مقدار کھینچنا ہے حمزہ کے آنے کی وجہ سے, تو وہ آپ کو بتائے کہ ہم 3 سیکنڈ کھینچیں گے. تو گویا کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا کہ اس کو اتنا پتہ چل گیا کہ الف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ آئے گا تو الف مدہ کی مقدار کو 3 سیکنڈ لمبا کریں گے. تو یہ مشق آپ نے یہاں تک سما تک آپ نے سن لینی ہے. آگے پھر وقف کی مشق ہے. وقف کی مشق. وقف عربی زبان میں رکنے ٹھہرنے کو کہتے ہیں, اور قرآن پاک میں وقف کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے ٹھہرنے کا نام ہے. اگر حرف پہلے ہی سے ساکن ہو تو اسے دوبارہ ساکن کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. نوٹ: الف مدہ کے بعد ساکن حرف آ جائے یا وقف کی وجہ سے ساکن کریں تو الف مدہ کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کھینچ کر یعنی مد کر کے ساکن حرف پر رکیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں سے اب وقفوں کی وہ مشقیں بھی شروع ہو گئی اور یہ اینڈ تک پھر چلیں گی. اچھا. قاف الف زبر قا. لام زبر لا قال. وقف. اب الف مدہ کے بعد لام کو ساکن کر کے وقف کر رہے ہیں تو الف مدہ کو 3 سیکنڈ کھینچ کر وقف کریں گے. وقف قال. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح نبات. وقف نبات.
اچھا، بچے سے ہم نے جوڑ سے ہی سننا ہے، بغیر جوڑ کے بالکل نہیں سننا. تو یہ بھی قاعدہ اس کے سامنے آ گیا کہ بھی الف مدہ کے بعد جب بھی کسی حرف پہ وقف کریں گے تو الف مدہ کو 3 سیکنڈ کھینچ کے وقف کریں گے. نوٹ: جب بھی کسی کلمے کا آخری حرف الف مدہ ہو اور اس پر وقف کریں تو الف مدہ کی آواز کو 1 سیکنڈ ہی لمبا کریں گے، جیسے کہ عام حالت میں الف مدہ کو پڑھتے ہیں. جیسے غین زبر غ، دال زبر د، غد، قاف الف زبر قا، غدق، وقف غدق. اسی طرح جعل، وقف جعل. اسی طرح جیم پیش جو، فا الف زبر فا، جو فا، وقف جو فا. ٹھیک ہو گیا. یہ غادقن وقف کی علامت اس میں لکھا ہوا ہے، تو بچے کو سمجھانے کے لیے کہ الف مدہ پہ وقف کریں تو وقف کی حالت میں ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے، تو وہ تنوین کی طرف مطلب دھیان نہیں جانا چاہیے. آگے سوالات ہیں. اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آلریڈی پیچھے گزرے ہوئے ہیں، یہاں ہم دہرا لیتے ہیں بس. اس علامت کو مد کہتے ہیں. الف مدہ سے پہلے حرف پر کون سی حرکت ہوتی ہے؟ الف مدہ سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے. الف مدہ کے بعد ساکن حرف آ جائے یا وقف کی وجہ سے ساکن کریں تو الف مدہ کی آواز کو کتنا لمبا کھینچ کر پڑھیں گے؟ الف مدہ کے بعد ساکن حرف کسی حرف پہ جب وقف کریں تو الف مدہ کو 3 سیکنڈ کھینچ کر وقف کریں گے. مد کا کیا معنی ہے؟ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا. یہ علامت ہے. اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، دو نام ہیں اس کے. وقف کی تعریف کریں. وقف کی تعریف آلریڈی اوپر گزری کہ ساکن کسی حرف کو ساکن کر کے اس کے اوپر ٹھہرنے کا نام وقف ہے. جب الف مدہ پر وقف کریں گے تو الف مدہ کی آواز کو کتنا لمبا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جب بھی الف مدہ پہ وقف کریں گے تو الف مدہ کی مقدار کو الف مدہ پر تو 1 سیکنڈ جو اس کی نارمل مقدار ہے وہی کھینچ کر وقف کریں گے. اور الف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو پھر کتنی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے؟ یہ سوال یہاں پہ رہ گیا. الف مدہ کے بعد جب حمزہ آ جائے گا تو پھر 3 سیکنڈ کھینچ کر وقف کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا. اس سبق کی ٹوٹل چیزیں اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم آسانی سے بچے کو سمجھا دیں گے، پڑھا دیں گے، اور وہ بھی سنائے گا. یہ بوجھ نہیں ہے. آپ پریکٹیکلی جب یہ پڑھائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ بچے کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ آسانی سے سمجھ رہا ہے. اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم واو مدہ کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.